السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی و رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے سنن فطرت کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام میں پاکی، صفائی اور طہارت کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے طہارت کو، پاکی اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت، پاکی اور صفائی، ظاہری اور باطنی طہارت، یہ نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اور فطرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، فطرت کی جتنی بھی سنتیں ہیں، اگر ان میں غور کیا جائے تو وہ سب کے سب پاکی اور صفائی پر منحصر ہیں، پاکی اور صفائی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک جیسی فطرت پر پیدا فرمایا ہے۔ تمام لوگوں کو ایک جیسی فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لہذا ختنہ کروانا یہ فطرت کی سنتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح سے ناخن کاٹنا یہ فطرت کی سنتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس سے پاکی اور صفائی حاصل ہوتی ہے، حیوانوں اور جانوروں کی مشابہت سے دوری ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں جو ناخن بڑا کرنے میں، ناخن لمبا کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتی ہیں۔ ناخن اپنا ناخن جو ہے لمبا کرتی ہیں، بڑا بڑا کر کے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ گندی عادت ہے، یہ گندی عادت ہے۔ اور ناخن کٹوانا یہ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس حکم میں سب شامل ہیں۔ اسی طرح سے زیر ناف کے بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، یہ سب سنن فطرت میں سے ہیں، اور ان تمام سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے پاکی اور صفائی، اس کا مقصد ہے طہارت۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم فطرت کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، جس کے راوی صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس من الفطرہ، کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الختان، ختنہ کرنا یا ختنہ کروانا۔ اور دوسری چیز والاستحداد، زیر ناف کے بال صاف کرنا۔ تیسری چیز وتقلیم الاظفار یا تقلیم الاظافر، ناخن کاٹنا۔ چوتھی چیز ونتف الابط، بغل کے بال اکھیڑنا۔ اور 5ویں چیز وقص الشارب، مونچھیں کاٹنا۔ تو یہ 5 باتیں یا 5 چیزیں یہ فطرت میں سے ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اور سب کے سب پاکی اور صفائی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ سب کا مقصد پاکی، صفائی اور ستھرائی ہے، چاہے وہ ختنہ کروانا ہو، چاہے وہ زیر ناف کے بال صاف کرنا ہو، ناخن کاٹنا ہو، بغل کے بال اکھیڑنا ہو، مونچھیں ترشوانا یا کٹوانا ہو،
ان سب کا مقصد پاکی، صفائی اور ستھرائی ہے، لہذا اس فطرت کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظافر وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق الآنة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، اخرجہ مسلم فی صحیح، صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ انس بن مالک صحابی جلیل خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے، زیر ناف کے بال اتارنے یا صاف کرنے، بغل کے بال اکھیڑنے کا وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم میں سے کوئی شخص 40 دن سے زیادہ اس کو نہ چھوڑے۔ تو یہ فطرت کی سنتیں ہیں، جیسے کہ بتایا گیا ختنہ کروانا اور بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، ان سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور فطرت کی چیزوں کا 40 دن سے زیادہ تک چھوڑنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ناخن لمبا کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور یہ حکم سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس حکم میں سب شامل ہیں، لہذا ہمیں فطرت کی ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور وقت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جو وقت ہمارے لیے متعین کیا گیا، یعنی 40 دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنن فطرت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان، اسلام، توحید پر، جب ہمارا خاتمہ ہو، جان نکلے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔